جی السلام علیکم۔ اچھا عثمان بھائی، آپ عثمان مسعود جاوید سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ جتنا بھی آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، تو اس ضمن میں ابراہیم بھائی کا جو یہ موقف تھا کہ مجھے میرے مکتبہ فکر سے سمجھایا جائے، یا مجھے میرے مکتبہ فکر سے یہ بتایا جائے، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ میں کوئی مسلم یا بخاری پہ کوئی تبرہ کرنے والا نہیں ہوں، کہ اگر کوئی وہاں سے روایت پیش کی جائے تو میں فٹافٹ یہ کہہ دوں گا جی میں اس کو نہیں مانتا، اس کو ہم قرآن پر پرکھیں گے۔ تو اس سارے بات کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اصل میں شادی نے مجھے بہت اداس کر دیا ہے۔ میں کیونکہ پیدائشی طور پہ اہل سنت پر جماعت تھا، پھر بعد میں جماعت احمدیہ میں شامل ہوا۔ میں پاکستان میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں اور سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا۔ میرے بچپن کے جو سارے دوست تھے علامہ اقبال ٹاؤن کے، وہ سب کے سب شیعہ تھے۔ تو آج شاہ صاحب کی برکت سے مجھے اپنے شیعہ دوست بہت یاد آ گئے ہیں۔ اچھا، یہ عرض ہے کہ میں نے یہ کل گفتگو ساری کی ساری تو میں شاہ جی کی نہیں سن سکا، کیونکہ میں اس وقت بس میں تھا، کام سے واپس آ رہا تھا۔ لیکن میں نے وہاں سے یہ جہاں پہ یہ آئے تھے اور انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش فرمائی تھی، جس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا جب آپ نے ہیڈ مقرر کیا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے کوہ طور پہ تو آپ نے پیچھے حضرت ہارون کو ہیڈ مقرر کیا تھا، تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت ہے جیسے موسیٰ کے ہارون کو تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ لا نبی آبادی۔ میں شاہ صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ قرآن حکیم میں جو بادی ہے یہ کئی مختلف معنوں میں آتا ہے۔ اس کو میں اگر انگلش میں بیان کروں تو آفٹر میں بھی ہے، ان مائی ایبسنس بھی ہے، ناٹ اگینسٹ می بھی ہے۔ اور کیونکہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو پیچھے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو پیچھے، یہ سوائے بادی کا جو غیر حاضری والا مفہوم ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ لانبیہ بادی کا کوئی دوسرا ترجمہ بن نہیں سکتا۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے تفسیر نمونہ کی چوتھی جلد پیش کروں گا۔ اس میں سورہ الاعراف کی اگر آپ یہاں پہ آیت دیکھیں 150، تو اس کے اندر بھی یہی آتا ہے کہ خلفتمونی من بعدی، اور اس کا ترجمہ ہے کہ جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک اور رنجیدہ پلٹے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے بعد یعنی میری غیر حاضری میں میرے برے برے جانشین نکلے۔ تو بادی کا ہرگز مفہوم یہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ آفٹر می ہو۔ بادی کا مطلب ایک ان مائی ایبسنس بھی ہے۔ اور کیونکہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی، اور حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بہرحال نبی تھے، اور حضرت علی نبی نہ تھے۔ تو اس لیے آپ نے یہاں پہ جو لا نبیہ بادی بیان فرمایا ہے، وہ بادی بمعنی غیر حاضری کے ہے، آفٹر می کا نہیں ہے۔ آفٹر می اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت یہ جو ہے نزول مسیح کا مسئلہ، اس ضمن میں جیسا کہ آج کل ایک رائے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ مسیح آمد ثانی میں سرے سے نبی ہی نہ ہوں گے، تو ہم تو خود امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ پیش کرتے آئے ہیں کہ لا نبیہ بادی جو حدیث ہے اس میں لا کو آپ نفی کمال کے طور پہ تو لیں، یعنی میرے بعد میری جیسے مقام کا نبی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو نفی جنس کے طور پہ مت لیں کہ کسی قسم کا بھی نہیں ہے۔ اگر نفی جنس کے طور پہ لیں گے تو دو قباحتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اول نزول مسیح سے انکار، یا وقت نزول مسیح کی نبوت سے انکار، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں، اس زمن میں نے آپ کو بادی کا جو مطلب ہے تفسیر نمونہ اور قرآن حکیم سے بھی دکھایا کہ بادی جو ہے عربی زبان میں لا نبیہ بادی میں ہمیشہ ایک معنوں میں نہیں آیا۔ دوسری میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا نور الدین صاحب جو ہمارے سلسلے کے پہلے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں غالباً مرقات الیقین فی حیات نور الدین میں بھی یہ لکھا ہے کہ حدیث جو ہے اگر وہ ان اکارڈنس وتھ قرآن ہے، وہ چاہے اہل سنت کی کتابوں کی طرف سے آئے، وہ چاہے آپ اہل تشیع کی کتابوں میں ہو، چاہے وہ اصول کافی میں ہو، اگر وہ ان اکارڈنس وتھ قرآن ہے تو ہم احمدیوں کو اسے قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگرچہ مسلم احمدی صاحب نے آپ کو بے شمار تو خیر نہیں چند آیات جو پیش کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کیونکہ الفرقان ہے، اور آپ بھی یہی مانتے ہیں، اور فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم علماء کو درمیان میں لے کے آئیں، کیونکہ علماء چاہے شیعوں کے ہوں، چاہے سنیوں کے ہوں، چاہے احمدیوں کے ہوں، اہل حدیثوں کے ہوں، پانچویں چھٹے جو بھی ہو، یہ 5 سے 7 سال کے ساروں نے کورسز کیے ہوتے ہیں، عربی زبان ان سب کو آتی ہے، قرآن حکیم کو یہ عربی میں باقاعدہ ڈائریکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے اپنے مطالب کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن حکیم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات نازل کر رہا ہے تو اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ کیا ہے،
اور وہ حقیقی مفہوم اگر واقعی اگر جس کو میں حقیقی مفہوم سمجھ رہا ہوں اگر وہی اس کا حقیقی مفہوم ہو، تو اس صورت میں وہ قرآن حکیم کی کبھی بھی کسی دوسری آیت سے اس طرح سے نہیں ٹکرا جائے گا کہ ایسی تضاد واقعہ ہو جائے کہ وہ کسی بھی تعبیر سے دور نہ ہو سکے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے آج کہ آپ شاہ صاحب کے آنے سے کچھ بات مختصر کرنے کا مجھے موقع ملا، تو آپ تشریف لائیں اور بتائیں۔ جی السلام علیکم مجھے اجازت ہے السلام جی؟ ورحمۃ اللہ، جی جی پلیز۔ اچھا جی، بالکل آپ بھائی جو آپ بات بالکل کہہ رہے ہو، میں پہلے بھی جری بھائی اور پھر دوسرے بھائی جو تھے ان سے یہی بات ہو رہی تھی، میں پہلے ان کی ایک بات کی جواب دے دوں کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ طیب اور خبیث کی فصل کی بات میں جان پہ کر رہا تھا جی۔ جی وہ جی ایسے ہے کہ ہمارے پاس جو عقیدہ ملتا ہے، جو میرے پاس عقیدہ ملتا ہے، یہ میں آپ پہ بالکل مسلط نہیں کر رہا جی اپنی آئیڈیالوجی یا اپنا عقیدہ، میں اپنا عقیدہ بس اسٹیٹ کر رہا ہوں کہ جی جی ہمارے جزاک پاس اللہ۔ آپ لوگوں کو پتہ جی، آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا جی کہ جو 12 ائمۃ المعصومین ہیں وہ حجت جی ہیں۔ جی تو اوکے ٹھیک۔ ایک ہے جی جی، ایک ہمارے پاس ایک تصنیف ملتی ہے جی، زیارت جامع عاشورہ۔ جی جی اس کے اندر ہمارے پاس جو بیسک عقائد ہیں ان کے ان سے اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی اور تصنیف نہیں ہے جو اس کو تشت بام کرتا ہے۔ تو اس ٹھیک کے ہے۔ اندر جب رسول اللہ حضرت رسالت مآب کے لیے جب وہ حضرت امام علی التقی الہادی علیہ السلام نے ہمیں دیا ایک لائن آف بلیفز دی، اس کے اندر ہمیں جی جی دیا کہ اشہد ان محمدن عبدہ والمنتجب والرسولہ المرتضی جی جی ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب اس کے اندر سے بھی جی میں صرف ایک اپنا ٹکڑا لینا چاہتا ہوں اور کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں اس کو آل عمران 179 کے ساتھ جی جی کہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ المنتجب و رسولہ المرتضی ارسلہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ رسول ہے کہ جس کو مرتضی کر لیا گیا اور اس کو بھیجا گیا دین حق کے ساتھ کہ وہ تمام باطل ادیان کو مٹا دے۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک اصول در اصول پھر ہمیں ملا کہ حلت محمد حلال الی یوم القیامہ وہ حرمت الی محمد حرام الی یوم القیامہ۔ ہمارے پاس حلت و حرمت کی جو فصل ہے وہ کھینچ دی گئی ہے، فرقان قرآن کلام مجید ہے، اور اس کی وضاحت رسول اللہ نے اپنی مبارک زبان سے فرما دی۔ ہمیں اور کسی ایون ہم اپنے ائمۃ المعصومین کو کے اوپر اتنا تکیہ نہیں کرتے کہ وہ ہمیں حلت محمدی کے اندر داخل ہوا۔ آپ لوگوں کی سماعت کے لیے یہ بھی میری عرض ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا جی کہ جب حضرت عمر ابن خطاب کا دور آیا اور ایون حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حج تمتع کا بڑا مسئلہ اٹھا تھا، حج تمتع کو کر دیا گیا تھا بین۔ اب اس پہ جو اصحاب تھے ان لوگوں کا ڈس ایگریمنٹ اسی بات پہ تھا کہ جو حلت محمدی ہے اس کو آپ کس طرح حرام کر سکتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر کی منزلت اور قدرت پہ ہمیں کوئی وہ اشکال نہیں ہے، نہ ہی حضرت عثمان غنی پہ ہے، لیکن حلت محمدی یا حرمت محمدی کے اندر داخل ہونے کے لیے ہم کسی کو جواز نہیں دے سکتے۔ اور مولا امیر المومنین نے حضرت خلیفہ ثالث کے پاس تو یہ بھی کہا کہ میری اقتدار میں آپ پوری بن ہاشم ادا کرے گی۔ وہ اس لیے کیا کیونکہ رسول اللہ نے حلال فرمایا جو کہ یہ جہالت کے اندر حرام تھا، تو جب وہ پھر حرام کیا گیا تو علم بغاوت اٹھا۔ جب اتنی بڑی شخصیت، دو اتنی بڑی شخصیات حلت محمدی کے اوپر آ کے ٹکرا جاتی ہیں تو جی اور پھر ہم کسی کو ہم کس طرح یہ اپنے ذہن میں یہ تصور لائیں کہ اب اتنے عرصے بعد ایک حضرت عیسیٰ بھی بے شک آ جائیں جی۔ میں اب جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ بعثت ثانی ہوگی حضرت عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کو ہم بالکل یہ ان کے پاس امر یہ نہیں ہوگا کہ وہ حلت محمدی اور حرمت محمدی کے داخل ہوں گے، جو حضور پاک نے وہ بتحت شریعت ہوگا، یہی تو تشریح نبوت ہوگی جی، جس کو آپ کے نزدیک جس کو غیر تشریح نبوت کہا جاتا ہے جی، امتی نبی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس کے اندر اس کا کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو میرا عقیدہ ہے جی اور ہمارے نزدیک اس آیت بالکل قرآن برخلاف قرآن نہیں آ رہا، قرآن ادھر باتی مفہوم میں بالکل اور چیز ہی کر رہا ہے، وہ یہ بات شاہ کر جی، رہا ہے کہ جب کسی رسول جی 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 نہیں آپ پہلے میں معذرت خواہ ہوں، آپ پہلے جی بات جی ختم کر بات لیں۔ کر لیں جی، بات کر لیں جی اچھا شاہ جی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب ازالہ اوہام حصہ دبم صفحہ نمبر 457 پہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اثنا عشر نہایت درجے کے مقدس اور راست باز
اور ان لوگوں میں سے تھے جن پر کشف صحیح کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ عثمان بھائی دوبارہ حوالہ دیں تاکہ میں اسکرین پہ شیئر کر دوں، اور روحانی سن کا حوالہ نمبر دیں دوبارہ، میں اسکرین پہ شیئر بھی کر روحانی دوں۔ خزائن کی تیسری جلد ہے اس وقت میرے سامنے، میں نے ایک اور کتاب سے کوٹ کر رہا ہوں، پیج 344 ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک 12 اماموں کا تعلق ہے ان کی بزرگی مسلمہ ہے، لیکن ہم آپ کی توجہ پھر اس طرف دلائیں گے کہ کتابیں جو ہیں وہ انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر میرے پاس فرض کیجئے ایک کال آتا ہے اور وہ کہا جاتا ہے کہ جی حضرت علی نے کہا، یا حضرت امام باقر نے کہا، یا امام جعفر صادق نے فرمایا، یا امام محمد تقی نے ایسی بات کہی، یا حضرت امام علی نقی نے ایسی بات کی، اور وہ سرے سے ہی قرآن کے خلاف ہو، تو جو اصول حدیث جماعت احمدیہ میں چل رہا ہے اس کی روح سے ہم اس کو سرے سے ائمہ اثنا اشریہ کا قول مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایک تو آپ اس فرق کو جو ہے ملحوظہ خاطر رکھیں کہ کوئی بھی بات روایات کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے کسی کی طرف بھی منسوب ہو سکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے لوگ آئیں گے اور وہ تم کو باتیں بتائیں گے اور ان باتوں کو مجھ پر منسوب کریں گے، ان کو قرآن سے دیکھنا، اگر قرآن کے مطابق ہو تو ماننا ورنہ چھوڑ دینا۔ دوسرا، میں آپ کے جو آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی، دیکھیں جو حج تمتع ہے یہ تو ہسٹوریکل میٹرز ہیں، میں ابھی اس طرف نہیں جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ ہم جو اس وقت ختم نبوت کو ڈسکس کریں اسی پہ رہیں۔ آپ ایک مرتبہ نا اپنے علماء سے جا کے بے شک پوچھ لیں کہ متوفا کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ فوراً بتائیں گے آپ کو جو فوت ہو گیا ہو۔ آپ اپنے علماء کی بعض کتابوں میں شروع میں القاب ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں پہ انہوں نے خود اپنے لیے خاتم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کوئی خاتم المناظرین ہے، کوئی خاتم المفسرین ہے، اور کوئی دنیا کا شیعہ عالم یا کوئی شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص اس کو آخری مفسر یا آخری مناظر کے طور پہ نہیں لے رہا ہوتا۔ اس لیے جب خاتم جمع کی طرف مضاف ہو جاتا ہے تو اس صنف کا سب سے افضل مراد ہوتی ہے، اور جو اس صنف کا سب سے افضل ہوا کرتا ہے وہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے آخری ہے۔ میں آپ کے سامنے بات کو مزید کھولنے کے لیے قرآن حکیم سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پیش کرتا ہوں۔ بڑی مشہور آیت ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر جی دیا جی اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے ہاں اسلام جی کو تا قیامت پسند فرما دیا۔ یہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نبوت تشریع کا انقطاع ہو گیا ہے، غیر تشریع کا نہیں۔ آپ اس آیت کے اندر کانٹیکسٹ دیکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم، دین والی نبوت، نعمت کون سی تمام ہو گئی، کانٹیکسٹ بتا رہا ہے، سیاق بھی بتا رہا ہے، سباق پہ بھی آ جائیں، تمہارے لیے اسلام کو تا قیامت پسند فرما دیا۔ تو قرآن حکیم میں اللہ میاں نے ایکسپلسٹلی بتایا ہے، اس کے لیے ہمیں تشریحوں کی کوئی محتاجگی نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بہت بڑے عالم گزرے، شاید آپ کے بھی ذہن میں آ جائے، جنہوں نے ارجاح المطالب لکھی تھی حضرت علی کے فضائل کے اوپر، مولانا عبید اللہ امرتسری، شاید آپ جانتے ہوں، بالکل 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 ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک مولانا عبید اللہ امرتسری جو ہیں یہ تقریباً شیعہ ہو چکے تھے جب انہوں نے خواب میں حضرت امام حسین کو دیکھا، اور حضرت امام حسین نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ قادیان جا کے مرزا صاحب کو میرا سلام پہنچاؤ، اور یہ وہ شخص تھا جو ارجاح المطالب کا مصنف ہے، اور اس کے بعد یہ احمدی ہو گیا اور ان کی وفات احمدی مسلک کے اوپر ہوئی ہے۔ انہوں نے آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی آبادی سمجھانے کے لیے ایک بڑی دقیق کتاب لکھی تھی، جو کہ کم سے کم مجھے وہ اتنی سمجھ نہیں آتی اکثر حصہ اس کا، کیونکہ وہ عربی کی صرفی و نحوی بحثوں سے متعلقہ ہے، اور یہ کتاب ہمارے ہاں جامعہ احمدیہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے حق الیقین فی معنی خاتم النبیین۔ انہوں نے باقاعدہ اپنی اس کتاب کے اندر ایک یہودی عالم اور ایک شیعہ عالم کا ایک بڑا مختصر مناظرہ کوٹ کیا ہے، جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، 1.5-2 صفحوں کا ہے، اگر اجازت دیں، ختم نبوت کے اوپر۔ جی بالکل، مجھے کوشچنز کی اجازت ہوگی جی اینڈ پہ اگر؟ جی نہیں جی نہیں، آپ بالکل، بالکل فیل ضرور فری۔ ضرور ابراہیم بھائی، بس دیکھیں ضرور۔ دیکھیں بات یہ کہ علم، دیکھیں جی سلونی کا ٹھیک دعویٰ جی ٹھیک صرف حضرت علی ہی کر سکے ہیں، سلونی کا دعویٰ حضرت علی نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ اگر آپ کا کسی سوال کا جواب مجھے آتا ہے تو میں دے دوں گا، اگر نہیں آتا ہوگا تو معذرت کر لوں گا، کوئی دوسرا دے دے گا، نہیں تو آپ سے ٹائم لے لیں گے، ہم دوبارہ آ جائیں گے۔ یہاں پہ کوئی عزت بیزتی والا جی معاملہ بالکل، یا کوئی غالب مغلوب کا تو نہیں معاملہ نہیں چل نہیں نہیں رہا، نہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ تو نہ نہ، اس میں جی جی، میرے پاس پاکستان میں آپ یقین کریں ایسی ایسی کتابیں آپ کے مسلک کی پڑھی ہوئی ہیں جو کہ پاکستان میں بین ہے، میرے پاس پاکستان میں، اچھا میں تو خیر ماشاء اللہ، میں تو اس وقت سویڈن میں ہوں۔ اچھا، اب میں یہ مناظرہ اچھا پڑھتا ہوں، اور یہ مناظرہ پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شیعہ عالم مغلوب ہو گیا، دعویٰ تو کرتے ہمارے عالم نے یہی کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے نیری گپ ہو،
اس لیے میں صرف اور صرف آپ کے سامنے وہ جو کتاب سے جو انہوں نے مناظرہ دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مولانا عبید اللہ امرتسری مصنف ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، اپنی اس کتاب حق الیقین فی معنی خاتم النبیین، اس کا جو پیج ہے وہ ہے 90. آپ فرماتے ہیں اس موقع پر مجھ کو ایک مناظرہ یاد آ گیا کہ تخمیناً 45 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ سلیمان یہودی جو عبرانی زبان کا فاضل اور عربی سے واقف تھا امرتسر میں آ نکلا. ایک روز میرے مواجہ میں مولوی ابراہیم حسین پانی پتی، عربک ہیڈ ٹیچر گورنمنٹ اسکول امرتسر سے جو مذہب امامیہ کے پیش نماز تھے، گفتگو کرنے لگا. اتفاقاً الیاس مسیح عیسائی بھی اس وقت موجود تھا. سلیمان کہنے لگا مولوی صاحب آپ نبی عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بائبل سے کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نے عہد نامہ عتیق کی کتاب استثنا میں سے یہ درس پیش کیا، خداوند خدا تیرے لیے تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھریو. اور کہا کہ چونکہ بنی اسرائیل میں جیسا کہ اسی کتاب استثنا کے آخر میں درج ہے موسیٰ کی مانند کوئی نبی نہیں اٹھا اور حسب وعدہ اٹھنا ضروری تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ اس کے بھائیوں بنی اسماعیل سے نبی عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیل موسیٰ برپا کر کے اپنا وعدہ پورا کیا. چنانچہ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، ہم نے تمہاری طرف رسول تم پر گواہی دینے والا بھیجا ہے جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. سلیمان کہنے لگا تم نبی عرب کو مسیل موسیٰ کس طرح قرار دے سکتے ہو، کیونکہ ہم بوجہ سر آمد انبیاء بنی اسرائیل ہونے کے حضرت موسیٰ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کی تفسیر مجمع البیان میں بھی درج ہے، اور آپ بوجہ آخر انبیاء ہونے کے نبی عرب کو خاتم النبیین کہتے ہو. سرآمد انبیاء ہونا باعث فضیلت ہے، آخر انبیاء ہونے میں کون سی فضیلت ہے؟ یہ الیاس مسیح عیسوی مذہب سے نہ آپ سے تعلق رکھتا ہے نہ ہم سے. اس سے پوچھ لو کہ ملاکی نبی تمام انبیاء بنی اسرائیل سے آخری نبی ہیں، یعنی عیسیٰ سے پہلے، مگر ان کو نہ یہود اور نہ نصارہ کوئی حضرت موسیٰ کا ہم رتبہ نہیں جانتا. تم آخری نبی کو حضرت موسیٰ سے افضل یا ہم رتبہ کس دلیل سے مانتے ہو؟ اور اگر آخری نبی ہونا ہی باعث فضیلت ہے تو آپ بھی یہود اور نصارہ کی طرح یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ شہزادہ مسیح آنے والا ہے، پس آخری نبی مسیح ہوگا نہ کہ نبی عرب. دوئم، ہم حضرت موسیٰ کو رحمت للعالمین کہتے ہیں اور آپ نبی عرب کو بھی اسی لقب سے یاد کرتے ہو، مگر حضرت موسیٰ کا رحمت للعالمین ہونا تو اسی سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نبوت کا دروازہ جو خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی ہے یا بنی اسرائیل، آگے انہوں نے آیت دی ہے عربی میں لیکن زیر زبر نہیں تو میں چھوڑ رہا ہوں، بنی اسرائیل کے منہ پر کھول گئے، برخلاف اس کے نبی عرب بنی اسماعیل اور بزم آپ کے دیگر اقوام دنیا کے منہ پر رحمت کا دروازہ بند کر گئے ہیں. عالم کے منہ پر باپ نعمت الہی کے بند کرنے والے کو بمقابل باپ نعمت الہی کے کھولنے والے کے کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ سوئم، ہم حضرت موسیٰ کو سید المرسلین کہتے ہیں، تم اسی خطاب سے نبی عرب کو یاد کرتے ہو، مگر حضرت موسیٰ اور ان کی تورات اور ان کی شریعت کتابیں تو ہزارہ انبیاء بنی اسرائیل میں ہوتے چلے آئے ہیں، جس کی تصدیق قرآن بھی کرتا ہے، لیکن بنی اسماعیل سے کون سا نبی عرب کی شریعت کا تابع ہوا ہے جس کی وجہ سے تم نبی عرب کو حضرت موسیٰ کا مسیل اور ہم مرتبہ اعتقاد کرتے ہو؟ چہارم، حضرت موسیٰ کی افضلیت کی تصدیق تو ہزارہ انبیاء بنی اسرائیل نے کی ہے اور خود نبی عرب نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے، مگر آپ ازراہ کرم کسی نبی کا نام بتائیں جس نے کھلے لفظوں میں نبی عرب کی تصدیق اور تصدیق افضلیت کی ہو. پنجم، حضرت موسیٰ کی نبوت کی شہادت انبیاء بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسماعیل ادا کرتے چلے آئے ہیں، آپ اس نبی کا نام لیں کہ جس نبی نے نبی عرب کی نبوت کی شہادت دی ہو، پھر نبی عرب کو آپ حضرت موسیٰ کا مسیل کیوں کر کہہ سکتے ہو؟ اگر یہ کہو کہ ہمارے علماء امت انبیاء بنی اسرائیل جیسے تھے، انہوں نے تصدیق کی ہے اور انہوں نے نبی عرب کی شہادت دی ہے، تو یہ بات ہرگز قابل پیش کرنے کے نہیں ہے، کیونکہ علماء بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ کی نسبت شہادت دی ہے. علماء کا مقابلہ علماء سے ہونا چاہیے نہ انبیاء سے. آخری پیرا. دوئم، آپ خود تسلیم کرتے ہو کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور علماء غیر معصوم ہوتے ہیں. غیر معصوم کی شہادت معصوم کی شہادت کے سامنے کیا وقت رکھتی ہے؟ اور اگر کہو کہ ہمارے ائمہ کرام اگرچہ انبیاء نہیں تھے مگر انبیاء سے افضل تھے جیسے کہ آپ کے امامیہ مذہب کے علماء کا اعتقاد ہے، اول تو یہ عقیدہ قرآن شریف کے برخلاف ہے. قرآن شریف نے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہہ کر انبیاء کے مراتب کو اول بیان کیا ہے، اور یہ اولیت افضلیت کی دلیل ہے. سوم، اگر غیر نبی سے افضل ہوتا ہے تو امم سابقہ میں اس کی نظیر پیش کرو. یہ وہ مناظرہ ہے جو کہ مولانا عبید اللہ امرتسری صاحب نے حق الیقین فی معنی خاتم النبیین میں دیا. میں نے آپ کے سامنے یہ اس لیے پیش کیا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم خاتم النبیین کے معنوں کے اوپر آتے ہیں
جب ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلما توفیتنی نازل کیا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافیکا الیہ نازل کیا ہے، اور متوفا کے معنی آپ پنڈی میں ہیں، اگر وہاں کچہری ہے تو وہاں جا کے پوچھ لیں، کسی بھی پٹواری سے پوچھ لیں کہ متوفا کے کیا معنی ہیں، سب کو پتا ہے کہ وفات۔ تو جب اللہ نے وفات نازل کی ہے، اس کے بعد یہ ناممکن ہے کہ برخلاف قرآن ایک نبی جس کے لیے متوفا نازل ہو گیا ہے وہ اوپر جا کے بیٹھ گیا ہو۔ تو ہم اس طرح کے تمام معاملات میں قرآن حکیم کو حکم رکھتے ہیں، اور جو حدیث ان اکارڈنس وتھ قرآن ہو، ائمہ اسنا اشریہ کا جو کال ان اکارڈنس وتھ قرآن ہو، ہمارے لیے وہ حجت ہے اور سرمایہ افتخار ہے۔ یہ اب بیان فرمائیں۔ جی جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے جی، جو آپ نے ابھی کوٹ کیا ہے وہ مناظرہ بالکل وہ آپ کی براہین سے اور ان کی براہین سے ان کی آپس میں مناظرہ تھا، بالکل ٹھیک ہے جی۔ بس بات یہ ہے کہ جو آخر بات ہوئی دیکھیں میری بات مسئلہ سنیں، میری بات سنیں، شاہ جی میں بہت معذرت ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میری خواہش یہ کہ یہ کتاب نہیں کسی طریقے سے آپ تک پہنچا دی جائے۔ اگر آپ جری بھائی کو اپنا ای میل دے دیں تو میں یہ کتاب جو ہے آپ تک پہنچانے کا بندوبست کروں گا، کیونکہ میں یہ ہرگز دعویٰ نہیں کرتا کہ اگر آپ یہ اپنے علماء شیعہ کو دکھائیں تو وہ لاجواب ہو جائیں گے، بلکہ مزہ آئے گا۔ لیٹ سی کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، مجھے جاننے کا شوق ہے۔ ٹھیک ہے میں بالکل اپنا ای میل دے دیتا ہوں جی، میں دیکھ لیتا ہوں، میں ادھر علماء کو دکھا دیتا ہوں، آیت اللہ ساجد نقوی صاحب بھی ہیں اور باقی بھی اتنے جی جی باقر نقوی صاحب ہیں، بلکہ آیت اللہ صاحب وہ تو عراق بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ہم چیک کروا سکتے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں، وہ میں اپنا دے دوں جی گا جی جری بھائی سے۔ میں بات میں ٹھیک یہ ہے۔ کہہ رہا تھا کہ جی امام اثنا عشر سے شروع کرتے ہیں، جو آپ نے مجھے پیش کیا وہ حوالہ مرزا صاحب کا، اگر آپ پھر سے ریپیٹ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی جی۔ آپ نے دکھایا ہے ویسے امام اثنا جری بھائی؟ عشر کی تاریخ میں جو وہ کہہ رہے میں جی آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن میں پہلے جری بھائی سے پوچھ لوں، آپ نے کیا یہ دکھایا ہے باقاعدہ اسکرین پہ کہ نہیں؟ ہیلو جی، اگر جی مجھے اس کا جی جی میں حوالہ دکھا بتا یہ رہا ہوں، سکتے ہیں۔ سامنے عثمان آ بھائی، گیا عثمان بھائی دکھا رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں۔ ہے۔ جی جی عثمان بھائی آپ کو میری آواز نہیں آ رہی یا؟ جی جی مجھے آ رہی ہے آواز، بالکل آ رہی ہے، آپ نے کہا تھا میں دکھا رہا ہوں۔ جی 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 میں شاہ دکھا صاحب دیا، اس کو دیکھ آپ نے پڑے دیکھ آپ۔ لیا؟ یہ ذرا دوبارہ دکھائیں شاہ صاحب، یہ دیکھ لیں حوالہ۔ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ سامنے آ گیا، یہ تیسری لائن سے دیکھ لیں، اما حسن اشر نہایت درجے کے اگر مقدس۔ مجھے اوپر سے دکھا سکیں گے میں نوٹ کر لوں گا جی۔ جی جی آپ کو پیج بھیج دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روحانی یہ خزائن کی تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 344 چلیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی آپ کریں بات۔ تیسری جزء صفائی، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ جی اس میں اپنی جزاک اللہ جی آپ کے توسط سے میں اپنے بنیادی مرکز کی طرف پھر سے لوٹتا ہوں کہ میرے جو بیسک جی اشکال جی تھا وہ یہی تھا جی کہ جی امام اثنا عشر کی جب بات کرتے ہیں تو جی امام ہمارا کیونکہ جو عقیدہ ہے وہ ابھی بھی آپ نے خود بھی بیان کیا، اس پہ آپ نے تھوڑی سی جرا بھی کی، میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے جی ہمارا ان جی کی جی عصمت اور ان کی مرتبے کا۔ ہم تو ان کو 14 معصومین کو آپ کو پتا ہے کہ ہم تو افضل سر ترین میں نے ہستیاں ان پہ سمجھتے بالکل جرا نہیں کی، ہیں۔ میں نے میں نے ان پہ جرا نہیں کی، ائمہ اثنا جی اشریہ پہ ٹھیک، میں نے نہیں جرا نہیں، نہیں وہ کی۔ آپ پڑھ کے بتا رہے تھے، بالکل ٹھیک، ان کی بالکل طرف ٹھیک۔ دیکھیں سر، اگر ہمارے ان کی طرف دیکھیں اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فلاں بات کی اور وہ قرآن کے خلاف ہو، اور اگر آپ کو اور مجھے دونوں کو امام جعفر صادق سے حقیقی محبت ہے تو ہم دونوں کو اس کال کو ہی رد کر دینا چاہیے کہ امام جعفر صادق کہہ ہی نہیں سکتے یہ بات۔ آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ میرے سامنے کسی جی بھی میرے امام کا وہ تو جی 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 پلیز۔ وہ بالکل بات ایسی ہے کہ جی کہ جو آل محمد ہے اس سے ہم کسی برے کام کا ہم گمان نہیں کر سکتے جی، وہ قرآن کے جی خلاف ٹھیک ہے نہیں بات کر سکتے، یہ تو ہمارے بھی اور آپ کے بیچ میں میرے خیال سے یہ متفقہ علیہ ہے۔ لیکن بات یہاں پہ جب آتی ہے کہ جی ہمارے پاس اور آپ کے پاس بھی، مجھے کوئی اس پہ وہ میں بدگمانی کیوں کروں جی، کہ آپ کے پاس بھی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو آپ لوگ بھی ان کو وہ مرتبہ دیتے ہیں کہ جو مرتبہ ان کا خداوند نے اپنی طرف سے ان کو عطا کیا۔ لیکن جب بات ہوتی ہے تو بات یہ کہ جی آپ کا اخلاص اور آپ کی اپنی جگہ، لیکن جب ہم روحانی خزائن کے اندر مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں جی، تو پھر ہم مشکوک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے امام اثنا عشر کے ابھی مرزا صاحب جو بھی ان کے جی جی فضائل گنوا رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے،
لیکن ایک اور جگہ پہ مرزا صاحب شعر ارشاد کرتے ہیں کہ کربلا است سیر ہرانم صد جی جی حسین است در گرے بانم. جی جی. اب دیکھیں بات یہ ہے مجھے، کہ جی 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 کہ بولیں. اگر اجازت دیں جی جی پلیز، جی جی پلیز. جی ہمارے نزدیک جی، اور ہم آپ کے پھر انٹرپریٹیشنز تو کیونکہ فرق آتی جاتی ہیں، لیکن جی کربلا جو ہے وہ استعارہ ہے ظلم اور جبر اور بربریت اور استنباط کے خلاف قیام کرنے جی کا. جی 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 ٹھیک ہے. اور امام حسین تو ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو چلی کی مارکسسٹ بھی کوٹ کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے. جی پیبلو نرودا اگریڈ. اور یہ وہ بھی اپنی بالکل لیتے ہیں جی. جب کوئی آدمی، اور ہمارے نزدیک تو کیونکہ صادق عالم محمد کی جو تقلید میں آپ کو ہی پتا ہے، ان کے نزدیک امام حسین کا ایک سپرلیٹو قسم کا ایک پرسونا ہے جی. جی ہم ٹھیک ہے. جی بالکل کمپرومائز، اور آپ بھی نہیں کریں گے جی. ظاہری بات ہے آپ کے آگے کوئی امام حسین کی شان میں حضرت سرائی کرے تو ظاہری بات ہے جذبات پھوٹتے ہیں. جی ہمیں جی جب یہ پڑھنے کو ملتا ہے جی کربلا است سیر حرانم اور صد حسین است گرے بانم، تو یہ یہاں پہ آ جی کے جی. تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ امام علی مقام کو پھر ایسے کہنا کہ کئی، میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں کہ کربلا است میں سیر ہر میں آنم، میں کہ میں میری بات کربلا سنیں. کی ہر آن سیر کر جی رہا ہوں. اور جی جی. صد حسین است در گریبانم، اور 100 حسین تو میں اپنے گریبان میں لے کے گھومتا ہوں. اب یہ نہیں محاورتاً سر. جی آپ کسی کو جا کے، جی جی بتائیں. جی سر بولیں. نہیں نہیں دیکھیں شاہ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک خطاب کیا تھا، اور وہ بعد میں بھی ہماری جماعت کی طرف سے چھاپا گیا تھا. وہ تھا حضرت امام حسین کا عظیم الشان مقام. تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں گا کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں، جو کہ یہ جو آپ نے بات حوالہ پیش کی، کوئی نیا نہیں ہے. ان کے ہزاروں دفعہ جواب دیے جا چکے ہیں، ہماری مناظرانہ کتابوں میں موجود ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ جری بھائی کے ذریعے سے کم آپ کو کوئی ایک ایسی بکلیٹ یا کوئی ایسا کچھ ہم بھیج دیں، تاکہ یہ جتنے بھی حوالے علماء اہل سنت نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ مرزا صاحب نے اہل بیت کی توہین کی ہے، حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے، امام حسین کی توہین کی ہے، حضرت علی کی بےزتیاں کی ہیں، یہ سارے کے سارے حوالے جو ہیں اس میں پیش کرتے ہیں، جواب دے دیے گئے ہیں. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے: یزید ایک ناپاک طبع دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جاتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے. مومن بننا کوئی سہل امر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کی نسبت فرماتا ہے: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے، اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں. یہ میں مجموعہ اشتہارات کی تیسری جلد ہے، صفحہ 544 ہے. پھر فرماتے ہیں یزید کے بارے میں کہ دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا، مگر حسین طاہر و مطہر تھا، اور بلا شبہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے معمور کرتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے. اس امام کا تقوی اور محبت اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کی اقتدا کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی. تباہ ہو گیا وہ دل جو اس شخص یعنی امام حسین کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اور محبت الہی کے تمام نقوش ان عکاسی کے طور پر کامل پیروی کے ساتھ اپنے اندر لیتا ہے. یہ لوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، کون جانتا ہے ان کی قدر مگر وہی جو انہی میں سے ہے، جو جیسا ہی دل رکھتا ہے ویسا ہی وہ محبت الہی میں پاک اور صاف کیا گیا ہے اور محبت کی آگ میں جلایا گیا ہے. وہی ہے جو ان لوگوں کے کمال حالات کو جانتا ہے، ان کے تجارت سے واقف ہے. غیر کی آنکھ باہر سے دیکھنے والی اس کی حقیقت کو پہچان نہیں سکتی. دنیا کی آنکھ ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہے. یہی وجہ حسین کی شہادت کی تھی، کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا. دنیا نے کس پاک اور برگزیدہ سے اس کے زمانے میں محبت کی، تا حسین سے بھی محبت کی جاتی. اب دیکھیں کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ باقاعدہ فتویٰ دیا ہوا ہے، جماعت احمدیہ کے لیے یہ حجت ہے. اور جو شعر آپ نے پیش کیا ہے اس کا ہمارے ہاں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کربلا میری سیرگاہ ہے، اس حسین جیسے کئی حسین جو ہیں وہ میرے دل میں پنہاں ہیں. تشریح کا پہلا حق جو ہے
وہ اس کا ہے جو کہ وہ شعر پیش کر رہا ہے، باہر والوں کا نہیں ہے۔ اس لیے میں جری بھائی سے یہ درخواست کروں گا کہ تمام کے تمام حوالہ جات جو کہ توہین اہل بیت کے علماء اہل سنت اور علماء اہل حدیث نے ہمارے خلاف پھیلائے ہیں معاشرے میں کہ مرزا صاحب تو توہین کرتے ہیں، ان کے جو جوابات ہماری مناظرانہ کتابوں میں موجود ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یکجا کر کے آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ جی عثمان بھائی، میں وہ کتاب بھی لیں، حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی جو کتاب ہے نا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام، میں وہ بھی جی جی، شو کروا رہا ہوں، وہ بھی دیکھ لیں۔ نہیں میں یہ چاہوں گا کہ جو تمام ریفرنسز جو مولوی پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے شیعوں کو بھی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اچھا سر باقی ایسے ہی ہے، وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کے جو جوابات ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ شاہ صاحب کو بھجوا دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہے۔ جی شاہ صاحب۔ جی میں اپنی بات مکمل کر لوں جی، اگر اجازت ہے جی جی؟ پلیز۔ جی 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 ہاں جی، تو بس میں یہ بات کر رہا تھا کہ جی بات اصل میں میری ابھی تک، اگر اب میں نے اتنی دیر گفتگو کی ہے، جری بھائی بیٹھے رہے ہیں اور باقی میرے بھائی بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی گالی گلوچ یا بہتان ترازی یا کوئی ایسی بلو دا بیلٹ بات کرنے کا میں قائل ہی نہیں جی، ہوں۔ ماشاء کافر اللہ بہت کافر اچھی کے بات ہے۔ فتوے لگانے، آپ کو میں ادھر بیٹھ کے کافر کہوں، آپ مجھے بیٹھ کے کافر کہیں، اس سے سامعین پہ بھی ایک برا اثر پڑتا ہے اور ایک ماحول برا ہوتا ہے جی، بات آگے نہیں بڑھ پاتی۔ تو میں جی اپنی جی بات نہایت ہی ادب کے پیرائے میں رکھ کے پیش کر رہا ہوں، اس میں کوئی یہ آپ مت نکالیں کہ میں حضرت آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان کے اوپر میں جی جی دشنام ترازی شروع کر دوں، آپ کی دل دکھے گا۔ اسی طرح اگر میرے مقدسات کی جی توہین جی ہوگی، میرا دل دکھے گا۔ نہیں، جی تو جی میں صرف وہی اشکالات جو ہمارے پاس ہیں۔ جی جی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، علماء دیوبند نے کافی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں اور انہوں نے سبھی کے بارے میں پھیلائی ہیں، ان کا کوئی خاص پرابلم ہے۔ اس لیے میں نے آئی ایم جیسے کہ سوری جری جی، بھائی آپ سے کی آواز کٹ رہی ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ عثمان بھائی جری آپ کی بھائی آپ آواز کو؟ صحیح جی آ اب رہی آ ہے، رہی ہے، آپ کی اب آ آواز رہی بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ علماء دیوبند نے نفرت کی ایک ایسی فضا قائم کی ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشا، یہ کسی کو بھی نہیں بخشتے، ہر ایک کے خلاف جو یہ کتابیں لکھتے ہیں، چاہے وہ شیعوں کے خلاف لکھیں، چاہے یہ احمدیوں کے خلاف لکھیں، چاہے یہ بریلویوں کے خلاف لکھیں، ان کا پرانا سٹائل ہے ساکو سباق کھا کے تحریریں پیش کرنا اور دھوکہ دینا۔ اس لیے میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ جیسے کہ میں نے جری بھائی سے کہا ہے، آپ کو تمام ایسے ریفرنسز جو علماء دیوبند نے اس ثبوت میں پیش کر کے معاشرے میں پھیلائے ہیں کہ مرزا صاحب ائمہ اہل بیت حضرت فاطمہ ان کی توہین کرتے ہیں، آپ کو جو جماعت کے جو جوابات ہیں وہ سارے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دیے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان سے اتفاق کریں، لیکن میں آپ کو اس کا یقین دلاتا ہوں کہ میں نے 1994 میں بیعت کی اور 1994 سے آج یہ سن 2021 میں آج ہم سٹریم یارڈ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی احمدی ایسا نہیں دیکھا جو ائمہ اثنا عشریہ کی یا حضرت فاطمہ کی توہین کرتا ہو، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا میں یہ جماعت اس جماعت پہ 2 حرف بھیج کے چلا رہا تھا کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جی السلام علیکم ابراہیم بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ نے مائک میوٹ کیا ہوا ہے آپ کی طرف سے، اس کو ان میوٹ کر لیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے جری بھائی آپ ایسا کریں کہ ان سے ای میل لے لیں تاکہ ان کو کچھ ضروری مواد جو ہے وہ بھیجا جا سکے، بلکہ اچھا چیزیں یوں کلیئر ہو جائیں گی اور بھی۔ جی جی، میں نے نمبر یہ شو کروایا ہوا ہے ان کو، انہوں نے نمبر نوٹ کر لیا ہوا ہے۔ ابراہیم ٹھیک بھائی ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ابراہیم صاحب، آپ کو میری جی آواز آ السلام رہی علیکم، ہے؟ میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی 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 وعلیکم اب السلام، آپ آئیے، آ رہی اب آ ہے جی، گئی اب ہے۔ جی 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 بس بات یہی ہے کہ ٹائم بھی کافی ہو گیا آپ کا، ٹائم آئی ایم سوری میں نے کافی سارا لے لیا جی، لیکن نہیں نہیں، بس یہی ہے جی، بس یہی ہے کہ اب وہ آپ لٹریچر بھیجیں گے، میں بالکل اس کو دیکھوں گا، کوئی وہ والی بات نہیں کہ جی میں بالکل ہی اٹھا کے ایک طرف اپنا منہ رکھ کے چل پڑوں گا۔ بالکل آپ کی جو جوابات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور اس کو پرکھنا چاہیے جی۔ لیکن آپ نے ایک بات کی کہ آپ کے جی جی بالکل شاعر کو حق ہوتا ہے جی، میں لٹریچر کا کیونکہ میرا شغف بھی کافی ہے تو لٹریچر کی میں چنو چنید سے بھی سمجھتا ہوں۔ آپ کی بالکل جی جی بات ٹھیک ہے کہ تشریح کرنا شاعر کا حق ہوتا ہے، ٹھیک لیکن ہے، بات یہ کہ جی مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی کتنی آشنائی ہے زبان فارسی سے، جی لیکن جی گریبانم اور دلم میں بہت فرق ہے جی۔ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے دلم، اب دلم تو بالکل ایک الگ چہت ہو جاتی ہے جی، اور گری بانم یہ ایک الگ جہت ہو جاتی ہے، کونوٹیشنز فرق ہو جاتی ہیں جی۔
اب یہ وہی بات ہے کہ اگر میں اب آپ سے بد کلامی کروں اور پھر بعد میں کہوں کہ آپ برا کیوں مان گئے، میرا تو منقول ہی اس سے اور تھا، تو آپ کہیں گے یار تمہاری بات ہی اتنی صریح ہے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو ہمارے نزدیک میں اگر آپ شاعری کے اسلوب سے واقف ہیں، اور اگر آپ جی جی فارسی زبان سے واقف ہیں، تو گریبانم اور دلم کے اندر کونوٹیشنز کا فرق ہے جی، دیکھ ایکسپریشنز کا فرق ہے. جی جی شاہ جی جی صاحب، جی پہلی بات بات تو کریں یہ کہ جی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کو تمام حوالہ جات اور تمام جو جماعت کی طرف سے جو جواب دیے گئے وہ مل جائیں گے. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے امام حسین کے اوپر کیا کیا کہا ہوا ہے. جب تک آپ وہ ساری تحریریں سامنے نہیں لے کے آئیں گے، اس وقت تک فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ ایک آپ دفعہ آپ جب ساری تحریریں سامنے رکھیں گے، دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تریاق القلوب میں روحانی خزائن کی جلد 15 ہے، صفحہ نمبر 324 میرے سامنے ہے. وہاں پہ تو مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہم خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت ائمۃ الہدا تھے. میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ تمام حوالہ جات جب سامنے رکھیں گے تو یہ میٹرز کلیئر ہو جائیں گے. سارے حوالے جی، سامنے وہ رکھیں آپ. آپ کی بات بالکل ٹھیک جی. ہے، میں اس سے آپ سے اختلاف نہیں کر رہا کہ مرزا اور صاحب نے کسی کسی بھی جگہ مدد سرائی کی اور ہوگی. اور آپ جی جی یقین کیجئے کہ کسی بھی احمدی نے آج تک، میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں کوئی حضرت امام حسین کی ڈس رسپیکٹ کی جاتی ہے. میں نے نہیں دیکھا آج تک. بالکل، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے جی، میں اس کو بالکل، میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، نہ ہی آپ کے خلوص سے اختلاف کر رہا ہوں، نہ جی کہ جی مرزا صاحب کے خلوص سے اختلاف کر رہا ہوں. میرا بات جو تھی وہ اصولی بات تھی جی، شاید میں کلیئر نہیں کر سک رہا، میری مکف لسان ہے، نہیں لیکن دیکھیں، پھر بھی فارسی میں ایک زبان، اور آخری دفعہ. میں عرض کر دوں فارسی نہیں نہیں، زبان پہ فارسی مجھے زبان نہیں، کسی میں اس پہ بات نہیں کروں گا جی، وہ میں نے بات جی کر جی لی ہے، وہ بار جی بار جی ریپیٹ کرنا پھر فضول بات ہو جاتی ہے جی. جی ٹھیک ہے جی میں بتائیں. ایک اور بات کر رہا تھا کہ آپ کی طرف سے بھی اگزامپلز آئی ہیں کہ یزید کو برا بلا کہا گیا، بالکل جی، یزید سے بدتر تو کوئی آدمی نہیں ہے، جو اس کو جی بہتر جی کہے تو وہ تو پھر انسان ہی نہیں ہے نا جی. جی جی بات یہاں پہ آتی ہے کہ کسی جگہ پہ مرزا صاحب انتہا کی مدح سرائی کر رہے ہیں، اور جی جی کسی جگہ پہ وہ میں کس طرح جی، وہ آپ کو بھی بہتر پتا ہے جی، جلد 19 پیج 194 کے اوپر کستوری کی جو مثال دی ہے. اب جی 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 جب وہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا جی، تو وہ جی تضاد جی کی کیفیت پیدا کرتی ہے. پہلے میں بات یہ کر میں رہا تھا کہ رسول ہوں یا جی جی نبی ہوں، ان کی فصاحت و بلاغت، اور پھر حضور ختمی مرتبت، ان کی جی بلاغت اپنی جگہ. جو جی نبی جی کو خدا بند بلاغت اور فصاحت دیتا ہے، وہ اس کو، میں رسول عربی کی مثال لوں گا کہ ان کی جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ قیامت تک اپنی جگہ پہ منفرد ہے. جی جی جو رسول فرماتا ہے اس کی وہ موجم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ محکم ہوتا ہے، اس کو کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ جی اپنے جی کسی اور دوسرے صحیح قول کے خلاف ہوتا ہے. اور یہ اسماء الرجال کا اصول بھی ہے جی. تو جدھر کئی جگہ پہ ہمیں ملتی ہے کہ کئی مدح سرائی کر رہے ہیں، اور کدھر ہمیں ملتا ہے یہ ہو رہا ہے، میں بالکل آپ کا لٹریچر دیکھوں گا، لیکن یہ ایک تضاد کی نظر آتی ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی کیا انبیاء علیہ السلام کچھ ایسی بات کریں گے کہ جو خود ہی تضاد جس کا پیش کر دیں گے؟ یہ دیکھیں اشکال وہ ہے، آپ، بیسک اشکال، جو میں اصولی اشکال میں ہے میں یہی ہے. جی میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ کانٹیکسٹ ہی جو ہے نا، وہی کانٹیکسٹ ہی ڈفرینٹ ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہر جماعت میں غالی حضرات ہوتے ہیں. ہر جماعت کے اندر کچھ حضرات ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کہ اپنی شخصیت کو اس قسم کا مقام دیتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ جس طرح کرسچنز نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک ایسا مقام دیتے جو کہ ان کا اصل میں مقام تھا ہی نہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح بعض تحریریں جو ہیں وہ غالی شیعوں کو مخاطب کر کے کی گئی ہیں، ان میں امام حسین کی بےزتی نہیں کی گئی. وہ غالی جی شیعہ ہیں بالکل، جن اگر کو غالی جواب دیا شیعوں کو گیا بھی ہے. مخاطب کیا ہو تو جی، لیکن پھر بھی یہ ہم تو غالی نہیں ہے نا جی، ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم تو ہر میں کسی کو حضرت حضرت کہہ کے پکار رہے ہیں. ہمیں جی تو میں جب آپ کو کستوری کے نزدیک آپ آگے سے کہہ دیتے ہیں تو پھر تو ہمارا کیوں نہ ذہن خراب ہو جی. وہ پھر اس لیے نہیں پھر سر، یہاں سے رد عمل اتنا شدید آتا ہے، وہ مس کمیونیکیشن کی ایک کیفیت ہے. دیکھیں میں بڑی بڑی وہ میرے لیے ایک مجبوری کی بات ہے، اور آپ بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہوں گے. میں پاکستان میں میرے بعض ایسے شیعہ ہیں جو کہ جن کی بڑی پنجاب میں اور بعض کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اور صحیح صحیح. انہوں نے اپنے میں آپ کو الگ سے نام بتا دوں گا، الگ سے یہاں نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو نہیں الگ سے نام مسئلہ بتا نہیں. دوں گا. اور حضرت مرزا صاحب کا جو کلام ہے در سمین، وہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اینڈ ہی ریئلی لو اٹ. ان کو کیوں نہیں توہین نظر آتی؟ اور میں آپ کو نام بتا دوں گا، میں جری سے کہوں گا کہ آپ کا مجھ سے رابطہ کروائے تاکہ میں آپ کو ان کا نام ٹیکسٹ کر سکوں کہ وہ میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب دیکھیں حضرت امام کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈھیر ہے،
کستوری کی خوشبو کے پاس کیا گو کا ڈھیر ہے. جو حضرت امام حسین کی محبت میں غلو اختیار کر کے بالکل مشرکانہ قسم کی باتیں کی جاتی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, ذکر حسین کو نہیں کیا. یہ ہے وہ مغالطہ اور وہ چکر جو علماء دیوبند نے پھیلایا ہوا ہے. میں آپ کو پھر یہ عرض کر دوں, علماء دیوبند کا آپ لوگ بھی نشانہ بنے ہوئے ہیں, ہم بھی نشانہ بنے ہوئے ہیں. ان کا ہر ایک کو پیش کرنے کا سٹائل سیم ہے. سیاق و سباق کھا لیں گے, درمیان سے اٹھا دیں گے, اوپر اپنی مرضی کی ہیڈنگ دے دیں گے. انہوں نے کسی کو نہیں بخشا. اس لیے آپ تسلی رکھیں, اللہ نے چاہا تو آپ کو تمام حوالہ جات اور ان کے تمام جوابات ہم بھیج دیں گے. اوکے جی جزاک اللہ. میں بہت اچھا ٹائم پہلے عثمان آپ بھائی, لوگوں کا لے لیا جی, بہت معذرت خواہ ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, نہیں کوئی ابراہیم بھائی کوئی معذرت کی بات کیا نہیں. بات, بلکہ بڑے عرصے بعد کوئی تمیزدار آدمی آئے تو مزہ آ رہا ہے بلکہ بات کرنے کا. اچھا اگر آپ دونوں بھائیوں کی اجازت ہو تو میں جو یہ ابھی انہوں نے 194 والا حوالہ ڈسکس کیا اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں, اگر ابراہیم بھائی اور عثمان بھائی کی اجازت ہو تو. جی پلیز. جی جزاک اللہ. اچھا ابراہیم بھائی, آپ جیسے کی کہ اسکرین عثمان ہے بھائی جی, نے, آپ کی اسکرین. جی جزاک اللہ, تو بعد آپ دونوں کی طرف سے بن کے اجازت لینا ضروری ہے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, عثمان بھائی نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اس میں غالی شیعوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کوئی بات ایسی بیان نہیں کی گئی, یہ کوئی ہردہ سرائی نہیں کی گئی. یہ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے بھی سناتا ہوں کیونکہ یہ عوام کے لیے بھی تھا, تو اس سے میں نے کہا پڑھ کے سنا دوں. یہ یہاں سے پڑھنا شروع کرنے دیکھیں جی. پس کاش تم ان تمام طریقوں سے پہلے ہی مر جاتے اور خدا کا دین تمہارے سبب سے تباہ نہ ہوتا. تم نے حسین کو تمام انبیاء سے افضل ٹھہرا دیا. اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو تمام انبیاء سے افضل نہیں مانا. یہ غالی شیعوں کی بات ہو رہی ہے. آگے پھر بیان فرمایا. ایک منٹ, ایک سیکنڈ جی, آئی ایم سوری, آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں. آپ کو میری کس بات سے لگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین انبیاء سے افضل نہیں ہے؟ اچھا آپ مانتے ہیں کہ انبیاء تمام حسین علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہے؟ یہ اہل تشیع کے نزدیک یہ جی ایک محکم اور یہ ایک عقیدہ ہے ان کا. ہمارے نزدیک عقیدہ ہے, ہم تو افضل سمجھتے ہیں. جی مجھے معلوم ہے اس بات کا. آپ تمام مجھے انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. میں جری بھائی آپ کو بتا دوں, شاید آپ کو علم نہ تمام میں ہو. مت بتائیے جی مجھے, میں چہاردہ معصومین کو سب سے افضل سمجھتا ہوں, اور سب سے افضل اس کائنات میں خدا کے بعد ایک ہی ذات ہے, اور وہ حضور رسالت نام ہے جی, ان کے علاوہ کوئی نہیں. جی اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ تمام انبیاء کو تو نہیں مانتے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر آپ تمام انبیاء کو مانتے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے مجھے, پہلے نہیں آ رہی تھی. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا یہ تمام انبیاء سے افضل ٹھہرا دیے اور سچائی کی حدوں سے آگے گزر گئے, اور اللہ دیکھ رہا ہے, اور مصیبتوں اور دکھوں کے وقت تم اسی کو یاد کرتے ہو گویا حسین تمہارا رب ہے. اے بدبخت جھوٹ بولنے والے, اور تمہارے علماء سجدہ کرنے والوں کی طرح اس کی آگے گر گئے. پس اب مشرکوں یا نصرانیوں کا کیا گناہ ہے؟ تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا. تمہارا ورد صرف حسین ہے, کیا تو انکار کرتا ہے؟ پس یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے. کستوری کی خوشبو کے پاس گو کا ڈھیر ہے. اب کستوری کی خوشبو کو جو انہوں نے مثال دی وہ توحید کے ساتھ دی ہے, اور آگے جو گو کا ڈھیر ہے وہ شرک کے ساتھ دی ہے. اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی یا ان کی شان کم بیان کرنے کے متعلق یہ بات بیان نہیں کی گئی, بلکہ جو گو کا ڈھیر بیان کیا ہے یہاں پہ صرف یہ مراد ہے کہ جو شرک کا منبع بنا دیا ہے, جو ان کو سجدہ کرتے ہیں, یا ان سے دعائیں اور حاجات پوری کرتے ہیں, یا ان کو رب بنا لیا ہے, یا ان کی آگے اپنی حاجات رکھ کے ان سے گریو زاری کرتے ہیں, تو اس کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے. اس میں کسی بھی قسم کی حضرت امام حسین کی شان کے متعلق بات بیان نہیں کی گئی. وگرنہ یہ بات ہوتی تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام منہ بم باتیں کیوں بیان کرتے؟ میں پہلے بھی عثمان بھائی یہ بات بیان کر چکے ہیں, میں آپ کے سامنے دوبارہ یہ کتاب کا سکین رکھ دیتا ہوں, مجھے دوبارہ کنفرم کر دیں میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یہ کتاب ہمارے خلیفۃ مسیح رابع کی کتاب ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان مقام. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کی معاذ اللہ کو شان میں گستاخی کر رہے ہوں, اور مرزا طاہر احمد صاحب جناب ان کی شان بڑھا کر بیان کر رہے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہمارا جو عقیدہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہی عقیدہ ہم تک پہنچ گیا, اور ہم اسی عقیدے کو مانتے ہیں. اس لیے جو حضور کا عقیدہ ہے یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا عقیدہ ہے, وہی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کا عقیدہ ہے, اور وہی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے. اس لیے یہ پورا جو کتابچہ تقریباً 24 صفحات پر یہ مشتمل ہے. اس میں آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں تمام قسم کی تحریرات مل جائیں گی, اور وہ تمام ازالہ آپ کو ہو جائے گا کہ جو تحریرات رکھے یہ الزام لگایا جاتا ہے, یہ اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں, اور اس میں حضور کے حوالے بھی موجود ہیں.
حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب سے حوالے بھی دیے گئے ہیں. جس طرح یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے جناب، یہ حضور کی کتاب سے حوالہ دیا گیا، حضرت امام حسین اور حسن علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی. افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے تو حضرت امام حسین کو رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا. آگے پھر یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ عبارت ہے جس کو لے کر مولوی نے شور مچایا کہ دیکھو حضرت امام حسین کے خلاف کیسی سخت زبان استعمال کی گئی، رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا. کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شمار نہیں کرتے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ عبارت پوری پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اگلے فقرے میں فرمایا ہے کہ آیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ سورۃ العذاب کا حوالہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی فرد کا بھی باپ نہیں، کسی مرد کا بھی باپ نہیں ہے. تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جسمانی طور پہ حضرت محمد رسول اللہ. جی جی اگر ایک ضمنی طور پہ اگر ایک بات کرنے کی اجازت ہو جی میں کر دوں. جی 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 اب یہ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ جی اب آپ امام حسین اور امام حسن کو بھی بنت رسول اللہ کے تو بیٹے ہیں جی، ہم تو ابناء رسول اللہ بھی، کیونکہ ہمارے پاس تو مسلم میں زیارت عاشورہ ہے، اور زیارت عاشورہ کی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اور اس کی دلیل رسول اللہ کی اس حدیث سے لی جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے. یہ دونوں میری امت کے گروہ میں اتفاق کرائے گا اور صلح کرائے گا. جب رسول اللہ ایک صریحاً کہہ رہے ہیں امام حسن کی طرف اشارہ کر کے جمعے کے خطبے کے اندر کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، تو جب اچھا میں یہ جو ایک سیکنڈ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ اگر آپ کو پتا ہو تو حضرت زید ابن حارث کی مسئلے پہ نہیں نازل ہوئی تھی جی؟ جی جی اسی مسئلے پر نازل ہوئی تھی. اسی میں آگے اس کی حضرت امام حسین پہ اشکال کرنے کی کیا مطلب؟ جی اسی کے آگے وضاحت موجود ہے. جو ابنیت کی بات کی جا رہی ہے، جو ابنیت کی بات کی جو یہ کہا نا کہ تم مردوں میں سے کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہاں پہ جسمانی مردوں کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کو یہ مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی بیٹے تھے؟ نہیں، یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی. جی بالکل، اس لیے جی بالکل اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جسمانی کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جسمانی بیٹے نہیں تھے. اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے. حضرت مسیح اسلام نے وہاں پہ یہ انکار کیا، اور یہ مولوی اور یہ مخالفین احمدیت اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو ابنیت سے بھی نکال دیا ہے. حالانکہ جو ابنیت کی بات آپ کر رہے ہیں، ہمارا بھی یہ ماننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے ہیں، روحانی بیٹے ہیں، ہم ان کو کب انکار کرتے ہیں؟ ہمارا تو یہ انکار نہیں ہے. یا ہماری کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسن یا حضرت امام حسن روحانی بیٹے نہیں ہیں، ہمارا تو اس سے انکار نہیں ہے. وہاں پہ جسمانی کی بات ہو رہی ہے، اور میں آگے اسی کی وضاحت کر رہا تھا، اور میں اپنی طرف سے وضاحت پیش نہیں کر رہا، اسی کتاب سے، حضور کی کتاب سے اس کی وضاحت پیش کر رہا تھا. دوبارہ وہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ جو اشکال ہے کائنڈلی اس کو سن لیجیے گا، اور آگے پھر ان کی جو مداح میں بات بیان کی گئی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ جائے گی. میں یہ غالباً کتاب ہے جی. آپ شاہ صاحب سے بس ای میل لے لیجیے گا تاکہ چیزیں بھجوائی جا سکیں. جی میں انہوں نے میرا نمبر دیکھ لیا ہے. میں آپ راول پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی اچھا، میرا تعلق لاہور سے، میں اس وقت سویڈن میں ہوں، اسٹاک ہوم جو مین کیپٹل ہے. اچھا جی، ماشاءاللہ. جی I'm sorry جی، آپ کی اسٹریم لمبی ہوگی ہے. میں آپ سے بالکل رابطہ کروں گا. مجھے آپ بالکل اپنا لٹریچر دیجیے گا، مطالعہ کروں گا جی. لیکن کبھی موقع اور ملا تو باقی باتوں پہ بھی بات ہو جائے گی جی. ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا، تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر میں اجازت لیتا ہوں جی. جی ضرور پلیز، انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو. السلام علیکم. ٹیک کیئر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، یہ شاہ صاحب تھے جن کے ساتھ گفتگو آپ نے سنی ہے، اور بڑی مہذب طریقے سے گفتگو کی گئی ہے. ان کی طرف سے نہ